الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العظيم احباب مکرم سامعین محترم آج مورخہ 13 صفر مظفر 1447 ہجری بمطابق 8 اگست سن 2025 عیسوی گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بڑے سامنے عرض کیتا سی کہ میدان معاشر کے اندر سفارش کرن دا حق اللہ تعالیٰ کس کس خوش نصیب نو عطا فرمان گے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ اعلان بھی کر چکیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر دے اندر کس کس خوش نصیب دی سفارش فرمان گے۔ اس عنوان پہ آج کا جمعہ معنون ہے انشاءاللہ الرحمن۔ گزشتہ جمعے جنہ سفارش کرنی ہے انہاں وچ شہید دا تذکرہ ہویا سی، اللہ دے قرآن دا تذکرہ ہویا سی، حافظ قرآن دا تذکرہ ہویا سی، روزے دا تذکرہ ہویا سی، عام مسلمان دا تذکرہ ہویا سی، اور سب تو آخر تے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا گیا سی کہ آپ نے جو سفارش فرمانی ہے اس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ دیکھنا ہے کہ کڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں اللہ دے نبی دی سفارش نصیب ہوئے۔ گزشتہ جمعے ایک کلیہ تواڈے سامنے پیش کیتا سی کہ سفارش دی ضرورت ادو ہوندی ہے کہ جدو وقت بڑا اوکھا ہوئے، تو قیامت والے دن تو زیادہ اوکھا ویڑا کوئی نہیں۔ آج ایک اور کلیہ سن لو کہ سفارش کرتا کون ہے۔ سفارش ہو کرتا ہے کہ جدی اپروچ بڑی زیادہ ہوئے، جدی پہنچ بڑی ہوئے، اپنی زبان دے اندر جدے ہاتھ بڑے لمبے ہون،
جویں قیامت والے دن تو اوکھا دن کوئی نہیں، ایویں سفارشیاں نالوں بہتا اپروچ والا اور پہنچ والا میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کوئی نہیں۔ اس سے واسطے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاواں گا اللہ دے دربار دے اندر سفارش کراں گا، اور پہلی واری آ کے جدو لوگ ترلا مارن گے میں اس سے ویلے ہی نال تیار ہو جاواں گا، کوئی پسو پیش نہیں کراں گا۔ باقی تمام انبیاء علیہ السلام جواب دے گئے، کم آئے تھے میرے پیغمبر حضرت محمد، میدان ہو قیامت آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی سہمی، نیکی بدی شمارا، اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کو ہی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ تو شافعین یعنی سفارش کرنے والے تھے بڑے نے، لیکن شافع اعظم یعنی سب تو بڑے سفارشی، جنہ سب تو بڑی سفارش کرنی ہے، جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے، اس ہستی کا نام میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم دی جو میں آیت تھوڑے سامنے چھوٹی جی ایک حصہ آیت کا تلاوت کیتا ہے، معروف آیت ہے آیت الکرسی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سوالیہ انداز دے اندر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو اللہ نے آکھیا ہے اللہ نے خبر ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ بندہ، یشفع عندہ، جڑا اللہ دے ہاں کسی نے سفارش کرے، لیکن کرے گا کون؟ فرمایا الا باذنہ، کرے گا وہی جنہوں اللہ اجازت دے گا۔ آج لوگوں نے چانسے دیتے جاندے ہیں کہ ساری خدمت کرو، ساڈا تعاون کرو، اور ساڈی محافل دے اندر، ساڈے عرس دے اندر، ساڈے میلے دے اندر مالی تعاون کرو۔ جدو تسی یہ کام کرو گے تے اسی آپ ہی تانوں باہ پھڑ کے تے جنت وچ لے جاواں گے۔ اتھوں تک کہ نماز بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تے نہ پڑھو، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے نہ رکھو، کوئی ضرورت نہیں، ساڈی خدمت کرو، اسی جانیے تے رب جانیے۔ لیکن جدو میں رب کا قرآن پڑھنا تو مینوں منظر کچھ ہو ہی نظر آتا ہے۔ اگر دوسرا پارہ سن لو، سورۃ البقرہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام میدان محشر کا ایک چھوٹا جہا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جڑے اپنی تابعہ داریاں کروان والے، اور وہ لوگ کہ جڑے تابعہ داریاں کرن والے، انہاں دوہاں دا حال ہی ہو رہا ہے۔ اے اللہ کا قرآن دس رہا ہے، میں دنیا دے سارے مولویاں دی گل نوں جھٹلا سکنا، پر اللہ دے قرآن تے نبی سونے دے فرمان نوں نہیں میں جھٹلا سکتا۔ فرمایا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اللہ فرماندے نے جدو تابعہ داریاں کروان والے، تابعہ داریاں کرن والے کولوں بیزار ہو جان گے۔ اج تے آندے نے نا ساڈی تابعہ داری کرو، اسی فلانے ہوندے ہاں، اسی نبیاں دی اولاد ہاں، اسی بزرگاں دی اولاد ہاں، اسی سید زادے ہاں۔ ساڈی عوام دے بھی ذہن وچ گل بیٹھی ہے جی سید دے سین نوں بھی سلام، سید دے سنی جے کدی گل،
سید دے او میں کہا سین دی اپنی کوئی شان نہیں، سین سید میرا نہیں ہوتا، سین سب بھی ہوتا ہے، اس واسطے سین دی شان نہیں، شان ہو گئی ہے جڑا میرے مصطفیٰ دا فرما بردار ہے۔ اور گل سن لو، سید دا معنی ہوتا ہے سردار، سید کنوں آندے نے؟ سردار نو، جڑا نبی سونے دی اطاعت کرتا ہے، چونکہ وہ سارے جہانہ دے سردار دی اطاعت کرتا ہے، اس واسطے وہ بھی سردار ہے، تے جڑا سونے نبی دی اطاعت نہیں کرتا وہ کوئی سید نہیں، وہ پاویں برادری دا سید ہی ہوئے، وہ کوئی سید نہیں، وہ کھچ ہے۔ تے جیڑا سونے نبی دی اطاعت کرتا ہے، پاویں وہ لوہارے، ترکھانے، باٹے، جاٹے، توبیے، درزیے، ارائیے، راڑائے، ٹوانائے، جو بھی ہے جے سونے نبی دی اطاعت کر گا تے وہ سید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تابعہ داریاں کران والے دنیا تے آندے سن اسی فلانے ہاں فلانے ہاں، فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جدو تابعہ داریاں کروان والے بیزار ہو جان گے کدے تو؟ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، انہاں لوکاں تو جنہاں دنیا دے تابعہ داریاں کیتیاں ہون گی۔ دنیا دے نظرائیے نہ دے مالاں تے ہوندیاں سن، دنیا دے نظریے نہ دے مال ڈنگر مجھا گاواں تے ہوندی سی، فرماندے نے دنیا وچ پیر پھرے پانڈیاں نو لگدا، لوندا سی حساب فصل کدوں کوئے پکدا۔ دنیا وچ پیر پھرے پانڈیاں نو لگدا، لوندا سی حساب فصل کدوں کوئے پکدا، پر اج او مرید وال ویکھنوں اے چکدا، آیا سو یاد جیڑی خلقت بھلائی چٹھی اسمانوں سرور آمد نو آئی اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تابعہ داریاں کروان والے تابعہ داریاں کرن والیاں تو بیزار ہو جائیں گے۔ فرمایا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، وہ سارے دے سارے اللہ دے عذاب نو ویکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جنہ تابعہ داریاں کیتیاں ہوں گیاں، جنہ چھمائیاں دتیاں ہوں گیاں، جنہ پیسے دیتے ہوں گے، جنہ مجھاں دتیاں ہوں گیاں، جنہ فصلاں دا حصہ ادھر پایا ہوئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تابعہ داریاں کرن والے ادھر آکھنگے اللہ اکبر، لو ان لنا کرتن، کاش کہ اسی پھر ایک باری دنیا پہ بھیج دیتے جائیے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جویں اے ساڈے تو اج بیزار ہو گئے نے، تے اسی دنیا تے چلے جائیے تے اسی انہاں تو بیزاری کریے۔ اساں تے خدمت کیتی اس دن واسطے وہی انہاں دی خدمت کیتیاں قیامت والے دن اللہ دے غصے تو بچ جاواں گے، پر اے تے اج نظر ہی نہیں ملاندے۔ انہاں دی خدمت کیتیاں اسی قیامت دیاں جتیاں تو بچ جائیں۔ کی آندے قیامت دیاں جتیاں تو ویکھ بچن واسطے اسی دنیا تے انہاں دیاں جتیاں چک دے رہے، پر آج کتے ساڑھے متھے لکڑے انہاں دیاں جتیاں انہاں بھی ماری۔ جویں یہ ساڑھے تو بیزار ہوئے، ایویں اسی انہاں تو بیزار ہو جائیے۔
فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اللہ انہاں دے اعمال انہاں نو حسرت بنا کے وکھائے گا تے اللہ فرماندے نے کدے جہنم چوں نکلن گئی نہیں۔ اللہ سانو سونے پیر دی مریدی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھئی میرے مصطفیٰ نال سونا پیر تے کوئی نہیں نا۔ جتے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بڈولے، جتے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بڈولے، یوسف تے یونس لگن سارے بولے، ہر ایک نبی اتھے ایو بول بولے، بنا مصطفیٰ چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محشر تے دن جدوں دھوپ نے ستانا، کوئی پیر اتھے نظری نہیں آنا، تے دربان جنت بھی کنڈا نہیں لاؤنا، جد تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ کیڑے کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دی سونے سفارش کرنی ہے، سنی جاؤ، نالے میرے واسطے دعا کری جاؤ، میں تواڈے واسطے کرنا، اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیباں چ داخل فرما دے۔ میرے نبی سونے نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو تسی مؤذن دی اذان سنو، جویں مؤذن آکھے تسی اویں آکھی آؤ۔ وہ کہندا اللہ اکبر، تسی بھی آکھو، واشہد ان لا الہ الا اللہ، تسی بھی آکھو۔ مسئلہ سن لو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اے ہن ذہن نشین گل کر لیا جے۔ ایتھے کی آکھنا ہے؟ فرمایا جویں مؤذن آندا ہے اویں آکھو، جویں مؤذن آندا ہے۔ تو اساں پھر ایتھے کی آکھنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس حدیث کی پیروی انج ہوندی، جو مؤذن آکھے تسی وہی آکھو۔ مؤذن نے چونکہ یہ آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اساں بھی سن کے یہ وہی آکھنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جے کوئی بندہ درود پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم، او دی محبت کا اظہار ہے، لیکن جواب اذان دا اے ہوئی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے کہن تو بعد اگو کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈ پیندی ہے نا درود پڑھیا، جنہ پڑھیے اونی پیندی۔ اللہ اکبر۔ تو اذان دے جواب وچ کی آکھنا ہے؟ جدوں مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تے پہلا اساں وی یہ ہوئی آکھنا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر بعد جو اسی آکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی آکھو گے جی او پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں آندے ہو؟ ادو کیوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہندے؟ بھئی اوتھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی ابو داؤد شریف دی حدیث کہ مؤذن جو آکھے اون جاکھو، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تے تسا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں آکھنا۔ مثلا حی علی الصلاۃ دا معنی آ جاؤ نماز وال، کی معنی حی علی الصلاۃ دا آ جاؤ، تے حی علی الفلاح دا کی معنی آ جاؤ کامیابی وال، فلاح وال۔ مؤذن نے تے آکھیا تانوں آ جاؤ نماز وال، آ جاؤ فلاح وال،
تے جے جواب ہے تسی بھی آندے ہو حیا علی الصلاۃ تے تسی کینوں آندے ہو؟ کی آندے گل بنتی ہے نا. مؤذن نے تے آخیا تانوں تسی کینوں آندے ہو؟ اس واسطے اساں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دے جواب وچ کی آکھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ترجمہ ہے اللہ کوئی بندہ نیکی کر نہیں سکتا، کوئی بندہ گناہ تو بچ نہیں سکتا، پر کوئی جنوں تو توفیق دے. اللہ اکبر. تو فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جدو مؤذن نو سنو اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، جویں او آکھے اوویں تسی بھی آکھو. ایک اور حدیث نو ملا کے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دی جگہ تے لا حول پڑھنا ہے. پھر فرمایا جدو اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ. سما دا کی معنی ہے؟ اکثر لوگ ترجمہ تواڈے چ پڑھے نے. سما دا کی معنی ہے؟ اذان تو پہلا پڑھیا کرو. سما دا معنی ہے پھر. پہلا اذان سنو جواب دیو تے پھر مگروں ثم صلو علیہ، پھر میرے تے درود پڑھو. اسی اینی گل آنے ہاں، اسی یہ تے نہیں آندے درود پڑھیا ہی نہ کرو، اسی آنے ہاں پڑھو پر اذان تو بعد پڑھو. تے کہن والے مہربان سانو کہندے نے تسی ہے ہی درود دے منکر ہو. جویں حضرت شیخ القرآن فرماندے سن نا کہ دیوا بالن دیا ہے تے بیوی پوچھ دیئے بھی دوپہر سورج سرتے ہوئے تو دیوا کیوں بالن دیا ہے؟ آدھا چانن بہتا آئے گا، میرا نالے روپیہ کو اچھا ہے میں وہ لبنا ہے. وہ آندھی سورج دی روشنی جو ہے نالے گوانڈی دیکھن گے تے وہ آکھن گے کی انہاں نوں ہویا ہے چٹے تیرے دیوا پہ پارتے نے. وہ اگوں آندھا تو ہے ہی دیویاں دی منکر. جی تو ہے ہی. جے کوئی شخص روپیہ دنوں وچ میدان کھڑاوے، دیوا پار روپیہ لبے پھر احمد نام سداوے. دل ہوندیاں جڑا دیوا پالے احمد اس نوں کہیے، احمد ہوندیاں جڑا مرشد پکڑے پھر او دا نام کی لئیے. اللہ اکبر. تے او آندھی نا دیوا پار تے او اگو پھر کی آندا ہے تو ہے ہی دیویاں دی. اسی بھی آنے ہیں اوتھے نہ پڑھو جتے سونے نبی نہیں آکھیا. سانو بھی آنے تسی ہے ہی درود تے من. میں کہنا نماز دے اندر جدو تسی کھلوندے ہو سبحانک اللہ پڑھ کے، بریلوی حضرات کا بھی عقیدہ ہے، دیوبندی حضرات کا بھی عقیدہ ہے بھئی امام نے سورۃ فاتحہ پڑھے مقتدی چپ کر کے کھلوتے رہے، سورۃ فاتحہ نہ پڑھن. میں آنا جے تسی سبحانک اللہ پڑھ کے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے اوتھے درود پڑھ لیا کر. آندے نے نہیں، میں کیا پھر رکوع جدو جاندے ہو سبحان ربی العظیم دی جگہ تے درود پڑھ لیا کرو. اے بالکل نہیں. میں کیا جدو سجدے جاندے ہو سبحان ربی الاعلیٰ دی جگہ تے درود پڑھ لیا کرو. اے جی بالکل نہیں. میں کیا پھر تسی درود دے منکر ہو؟ آندے نے نہیں نہیں اسی درود دے منکر نہیں. میں کیا پھر قیام رکوع وچ سجدے تے کیوں نہیں پڑھتے؟ آندے نے سونے نبی تو ثابت نہیں. میں کیا ہن میرے تو پوچھو تو اذان تو پہلا کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں بھائی؟ جویں قیام دے اندر رکوع دے اندر سجدے دے اندر درود سونے نبی تو ثابت نہیں، ایویں اذان تو پہلا بھی درود سونے نبی تو ثابت نہیں. تو قیام وچ میرے بھائی نہ پڑھے، رکوع وچ سجدے چ نہ پڑھے، اسی مننے ہاں. جے اسی اذان تو پہلا نہ پڑھیے تے فتوی کیوں؟ تو ہی من لے.
بھلائی دے دے چی ہے نا. بھئی سونے مصطفیٰ نے فرمایا سمّا صلو علیہ، اذان مک جائے پھر میرے تے درود پڑھو. اللہ اکبر. فرمایا مؤذن دی اذان سن کے جواب دیندا ہے، پھر بعد میرے تے درود پڑھدا ہے، پھر دعا پڑھدا ہے. ذرا دعا سن لو، حدیث نے کنی کو دسی ہے، سونے پیغمبر نے کنی کو دعا ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس اے دعا حدیث نے دسی. ترجمہ کیے اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے ساڈے بھی رب تے اے اس مکمل پکار دے رب. مکمل پکار دا معنی اذان. اے ساڈے رب اے اس اذان دے رب. والصلاۃ القائمہ، تے کھڑی ہون والی نماز دے ربا. آتی محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرما دے کی الوسیلہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت دی ایک کوٹھی ہے، او دا نام وسیلہ ہے. امید ہے
محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، ملک نورانی حق انہاں دے تے اے دعا فرماندے، رب نہ بخشے جنت تینوں۔ اے درود نہ پڑھنے والے بے نصیب، رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں۔ وہ جنت ہویا حرام وسیلہ، وہ کیوں کر جنت جاویں۔ فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن، اے سارے مومن، اے سارے میرے دوست اور میریاں بہناں میریاں مائیاں، اللہ انہاں دے ایمان اور پختگی پیدا فرما۔ نام نبی دا سن کر مومن تے جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا تے بہت خوشی وچ آون۔ تے اللہ بخشے جنت تینوں۔ آخو نا آمین۔ درود پڑھنے والیا اللہ سانوں بھی انہاں شامل فرمائے، اور رب اللہ بخشے جنت تینوں تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا تے وچ دربار الہی۔ میرے پیغمبر ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی سونے کو تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، آپ کہندے نے یا رسول اللہ مینوں دعا کرن دا بڑا شوق، مینوں اللہ کولوں دعا کرن دا بڑا شوق ہے، تو یا رسول اللہ میری تھوڑی جی رہنمائی فرماؤ کہ میں دعا کراں تے دعا وچ تواڈے تے درود کنا کو پڑھاں۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ جے میں دعا دے 4 حصے کر لواں، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھ لواں تے 3 حصے دعا کر لواں، کیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے نبی سونے فرماندے نے او بھئی ان شتا فہو ان زدت فہو خیر لکا، اے او بھئی سونیا تیری مرضی ہے، پر میرا خیال ہے درود ہور ودا لویں تے تیرے واسطے گل بڑی چنگی ہے۔ یا رسول اللہ پھر 2 حصے میں درود پڑھ لاں گا، 2 حصے دعا کر لاں گا۔ میرے نبی نے پھر وہی جواب دیتا او بھئی مرضی تیری ہے، لیکن جو درود ہور ودا لویں تے تیرے واسطے چنگا ہے۔ یا رسول اللہ پھر 3 حصے درود 1 حصہ دعا۔ پھر فرمایا او بھئی ٹھیک ہے جویں تو چاہے، پر درود ہور ودا لویں تے بہتر ہے۔ او بھئی کہندا سونیا پھر میں اللہ کو ہور کچھ نہیں منگاں گا، صحت نہیں منگاں گا، مال نہیں منگاں گا، سیم و زر کا مطالبہ نہیں کراں گا، سونیا پھر سارا ٹائم میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا۔ میرے نبی سونے نے فرمایا او بھئی جے تو ایک کام کریں گا تے اللہ نے کیڑا تیرے نال ادھار کرنا ہے، تو سارا ٹائم میرے تے درود پڑھدا رہے گا، جو تو منگنا ہے اللہ بن منگی تینوں عطا فرما دیں گے۔ کیوں وہی پھر درود پڑھنا ہے نا،
تے پڑھنا کیڑا ہے؟ پڑھنا وہ ہے جڑا مسنون ہے. پڑھنا کیڑا ہے؟ جیڑا درود نہیں بولتے. کیڑا پڑھنا ہے؟ جیڑا مسنون درود ہے. مسنون درود، مسنون دا مطلب ہوتا ہے جیڑا درود پڑھنا سنت ہے. اچھا دنیا تے ساریاں زباناں تو بہتر زبان میرے مصطفیٰ دی ہے نا. میرے آقا سونے تو اچھی زبان تے کسے دی نہیں. کیا ہے کسے دی نہیں. تے درود ساریاں دروداں نالوں چنگا او جڑا ساریاں تو چنگی زبان تو نکلیا ہے. آقا سبحان اللہ. ساریاں دروداں تو درود او چنگا جڑا ساریاں تو اچھی، ساریاں تو بہتر، ساریاں تو سونی تے اطہر و طاہر زبان تو نکلیا ہے. او درود کیڑا ہے؟ درود ابراہیم. کیڑا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ رحمتاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے دی آل تے. اے درود دا میں ترجمہ کر لگا. اللہم صلی، اے اللہ رحمت پیج. رحمت دا ایمانہ درود ہوتا ہے. اے اللہ درود پیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروکاراں تے، آپ دی آل تے. کما صلیتا، جنہیں تو رحمت فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تے، وعلی آل ابراہیم، اور جنہیں تو آل ابراہیم تے رحمت نازل فرمائی. انکا حمید مجید. اللہ تو بڑیاں تعریفاں والا بھی ہے تے بڑیاں بزرگیاں والا بھی ہے. اللہم بارک، اے اللہ برکتاں نازل فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، وعلی آل محمد، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے، کما بارکتا، جویں تو برکت نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تے، وعلی آل ابراہیم، تے آل ابراہیم تے، انکا حمید مجید. اللہ تو حمید ہوئی ہے تے مجید ہوئی ہے. حمید دا معنی تعریفاں والا تے مجید دا معنی بزرگی والا. یہ درود کیٹا سونا ہے. معنی دی سمجھ آئی جے نا. ہن مختصر معنی میں کراں. اللہ تو رحمتاں تے برکتاں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دی آل تے، جویں تو رحمت تے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل تے. اللہ تو بڑیاں تعریفاں والا تے بڑیاں بزرگیاں والا ہے. یہ ترجمہ مختصر اس درود ابراہیمی کا. ہن کچھ ساتھی ساڈے درود پڑھتے نے، وہ صرف کناں نوں سونا لگتا ہے. طرز واہ ہے، وہ دی لے واہ ہے، سونی ہے تے کناں نوں سونا لگتا ہے. لیکن جدو اس درود نو پیش کریے نا عقل دی عدالت وچ تے عقل انہوں ٹھکرا دیندی. وہ درود کی ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلی جڑا نا، صلی
ذرا تھوڑا جا اج تمہیں میں پڑھا لوا، یہ نہیں سمجھو جی میں تسی مدرسے بیٹھے ہو۔ سلے جڑا ہے نا یہ امر دا سیغہ ہے، سلے تو درود پڑھ، سلے دا کی معنی ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے اکرم، او دا معنی ہوتا ہے تو عزت کر، ایک لفظ ہوتا ہے ازرب، او دا معنی ہوتا ہے تو مار، یہ بھی سیغہ امر دا ہے۔ اکرم تو عزت کر، یہ بھی سیغہ امر دا ہے۔ اسی طرح سلے یہ بھی امر دا سیغہ ہے، معنی ہے تو درود پڑھ۔ ایک بندہ پڑھتا ہے اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، گل سمجھ آ گئی، لیکن ایک بندے نے اللہ نو مخاطب نہیں کیتا، 5 بندے میک دے اگے آ کے کھلو گئے، 6 کھلو گئے، 7 8 9 10 بندے سپیکر اگے آ کے کھلو گئے، تے سارے کہندے نے صلی اللہ نبی نا، ساڈے نبی تے تو درود پڑھ، ایک دوجے نو آندا تو پڑھ، دوجا تریجے نو آندا تو پڑھ، تریجا چوتھے نو آندا تے پڑھدا کوئی بھی نہیں۔ سلے اللہ تو پڑھ، سلے تو پڑھ، نہیں تریجا تو پڑھ، چوتھا تو پڑھ، اور سلے سلے کردیا سارا درود دا ٹائم مک جاندا ہے۔ بندہ پوچھے پڑھیا کنے وے تے آندے کنوں ہو پے؟ اسی طرح ہن مختلف ورائٹیاں دروداں دی آ گئیاں، ایک آندا ہے اے صبا مدینے جانا، اے صبا، صبا آندے صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلدی ہے نا انہوں آندے صبا، ایک تے آندے صلی اللہ، انہاں دا پتہ ہی نہیں وہ کنوں آندے نے تو درود پڑھ، دوجے صبا نو آندے نے اے صبا تو مدینے جا، ایک صلی آندا ہے ایک صبا نو آندا ہے، انہاں دا درود پہنچدا ہے جڑے آندے نے اللہم صلی علی محمد، کسے دی امانت صبا دے حوالے، ساڈی امانت خدا دے حوالے، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، جیڑی امانت خدا دے حوالے ہوئے اللہ دی قسم میں ضائع ہوندی نہیں، جیڑی امانت صبا دے حوالے کی جائے، اور اسحاق تو ایک بندہ کہندا ہے صبا تو مدینے جائیں، تے جے صبا عالم چونک جا کے بند ہو جائے تے پھر وہ درود کتھے گیا؟ ضائع ہو گیا نا۔ اس واسطے درود ہو پڑھو جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگے تے میں یہ آکھیا ہے نا جڑا سونی زبان تو نکلیا ہے، ہن میں یہ آنا کہ ساریاں تو سونی عبادت ہے جیڑا درود ہے، عبادتاں وچ جو سب تو اہمیت دی حامل جیڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، تے نماز دے وچ جیڑا درود ہے او دے ورگا درود بھی تے کوئی نہیں نا، وہ درود کیڑا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اس واسطے اے درود پڑھیا کرو، میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا 10 وارا سویرے پڑھتا ہے 10 وارا شام نو پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس بندے دی سفارش کراں گا۔ آؤ ایک تیسرا بندہ دساں، میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے مر سکتا ہے وہ مدینے مر جائے، جڑا بندہ مدینے چ مر سکتا ہے، ہن مر سکن دا مراد کی ہے؟ بھی جاندیاں سار مدینے دے ٹرک تھلے سر دے لگے، نہیں، مراد ہے وہ مدینے پہلا تو رہندا پیا، مدینے کوئی انہوں تکلیف ہوندی ہے انہوں برداشت کرتا ہے، تنگی ہوندی ہے برداشت کرتا ہے، ہائے کسی قسم دی پریشانی ہوندی ہے اور مشکل وقت آ جاتا ہے برداشت کرتا ہے، پر مدینہ چھڑتا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے جوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، باغیاں سبائیاں نے محاصرہ کیتا ہے گھر دا، 50 دن دے قریب حضرت عثمان دے گھر دا گھیرا پائی رکھیا ہے، جنہاں وچوں 38 39 دن ایسے گزرے
کہ حضرت عثمان تک کھانا پانی نہیں پہنچن دیتا جا رہا. کنے دن اسی اج انہاں نوں رونے ہاں جنہاں دا 3 دن پانی بند رہا ہے. ہاں کوئی شک نہیں وہ ساڈے ایمان دی جان نے, میرے نبی سونے نے نواسے نے, اہل بیت نے, اور ساڈا جزو ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان دی جان نے, ایمان دی بنیاد نے. اور انہاں نوں جیڑا نہیں مندا وہ بے ایمان ہے. اسی مننے ہاں بڑی مظلومیت ہے. 3 دن چھوٹیاں بچیاں دا پانی بند رہا, ٹھیک ہے, لیکن انہاں واسطے ٹی وی بھی چل رہا ہے, انہاں واسطے ریڈیو بھی چل رہا ہے, انہاں دی سیرت کتے وزیر اعظم بیان کر رہا ہے, انہاں دی سیرت کتے وزیر اعلیٰ بیان کر رہا ہے, انہاں دی مظلومیت تذکرے کتے کوئی افسر کر رہا ہے, کتے کوئی کر رہا ہے, کتے کوئی کر رہا ہے. لیکن جس سونے دا 40 دن دے قریب پانی بند رہا ہے او دا کوئی پتہ لینے والا ہی نہیں. بلکہ ہائے میں کی دساں, چنگ شہر دے اندر ایک کتے دی کمر دے اتے حضرت عثمان دا نام لکھا کے انہوں چنگ شہر دے اندر پھرایا گیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ ہو جاتے اپنی بے شمار لعنتاں دا نزول فرمائے. ملک شام میرے سونے دا سونا روتا نہیں ہے. اگے عثمان جی جے اے گل نہیں کرنی چاہتے, جے مدینہ نہیں چھڑنا چاہتے تے پھر اے دسو اسی ہنے انہاں ظالماں دے کشتیاں دے کشتے لگا دئیے, انہاں نال لڑائی کریے, انہاں نال جنگ کریے. عثمان جی جے تسی اے حکم کر دیو تے اسی انج کر دینے ہاں. میرا عثمان سونا کہندا ہے نہیں ہوئے عثمان مر جائے گا, سونے نبی دے شہر وچ خون خرابہ برداشت نہیں کرے گا. یہ سمجھو نا کہ نہ سونے نبی دے شہر وچ لڑائی برداشت تے نہ ہی سونے دے شہر تو جدائی پسند. اخیر شہید ہوئے تے مدینے دے کتے شہید ہوئے, مدینہ چھڈیا نہیں. کوئی دو بڑا مشکل حالات کی ہونے نے 40 دن پانی نہیں ملیا. اے موسم پتا ہے نا, اے واقعہ آج دے دن سن کے تو بہت ہی قدر ہوگی ہوگی. کیوں بھائی یہ موسم کیسا جا رہا ہے, پانی تو بغیر 1 منٹ بھی گزارا نہیں نا. ہاں تے میرے سونے عثمان جنہاں دا اینے پھر پانی بند رہا ہے, مدینہ نہیں چھڑیا. موت آئی مدینے دے اندر, اے کوشش کرن دا مانا جیڑا مدینے مر سکتا ہے ایڑا اے مانا ہے مدینہ چھڑے نہ, تنگیاں برداشت کر لوے اور ترشیاں برداشت کر لوے, تکلیف اور اوکھے مرحلے برداشت کر لیندا ہے, لیکن مدینہ چھڑدا مدینہ نہیں چھڑدا. جدوں مدینہ یاد پوے تاں ہو کے بھر بھر رواں میں, جدوں مدینہ یاد پوے تاں ہو کے بھر بھر رواں میں, اکھیاں وچ تصور لیا کے ہنجو ہار پرواں میں, وار سٹاں میں شہر
سب پنڈائیں تے گرامانو جگاں دے سردار تو میں قربان کراں سردارانو جگاں دے سردار تو میں قربان کراں سردارانو وار سٹا میں شہر نبی تو سب پنڈائیں تے گرامانو گنبد خضرا دل مولند میں کراں مزارانو گنبد خضرا دل مولند میں کی کراں مزارانو پاک نبی دے شہر دے پیارے چم لواں میں خارانو جگاں دے سردار تو میں قربان کراں سردارانو ایک اور اللہ دا بڑی بولیا وہ کی آندا ہے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں سبحان اللہ پیار ہے کہ مدینے دا صحیح دسیا ہے انشاءاللہ جنہوں نہیں اسی وہ مومن نہیں مانتے جنہوں مدینے نال پیار نہیں وہ تے مومن نہیں جڑا پیار کرن والیاں نوں آکھے انہاں نوں پیار نہیں انہوں کی آکھے ایک تے آ بڑا سیاپا لے کے سانوں بہ گیا جی یہ مدینے جاندے نے پر اتوں جاندے اتوں اللہ اکبر میں نہیں اسی اتوں تو نہیں جاندے سانوں مدینہ پیارا ہے سانوں مدینے وارا پیارا ہے ساڑیاں محبتہ دا محور و مرکز اگر کوئی شہر ہے یا مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ منورہ ہے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں پیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں بابا خوب صفائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے او جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل پہ صبر نو صبر پوے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل پہ صبر نو صبر پوے بے نور کھینو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر جوڑی اڈ اڈ پاواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ سبحان دیوبند مکتب فکر دیال میں دین مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت عطا کرے سنیا جے کدی جیڑی گل میں تانوں سنان لگا انٹرنیٹ تے بھی موجود ہے جڑے دلچسپی رکھن والے احباب نے ضرور سن کے دیکھیا جے فرماتے نے عمرے واسطے گئے میں بھی ساں اور میرے نال اہل حدیث ماں دا سفور علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ تے مدینے گئے تے جنت البقیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر تے گئے فرمانے نے علامہ صاحب جدو عثمان دی قبر تے پہنچے اکھاں وچوں آنسو ہاتھ اٹھائے اللہ دے سامنے دعا کیتی اللہ سونیا کیتے تے لیٹن نو تھوڑی جی جگہ مل اللہ تیرا کی کرتا ہے اللہ جی اتھے میں سودہ خاک ہو جاواں اتھے میں دفن ہو جاواں یا اللہ تیرا کی کرتا ہے اللہ اکبر سید صاحب کہتے ہیں عبد المجید ندیم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے اتنی آہوزاری
جوڑی ڈیڑ پاں کمینا میں منگا رب کو شہر مدینہ میں ویکھو سمسام نمانے دیاں کدوں منظور دعائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں دھو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے میرے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے مر سکتا ہے وہ ضرور مدینے مر جائے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا قبر جو اٹھاں گے تے میں سب تو پہلے مدینے رہن والیاں دی سفارش کراں گا آؤ آخری حدیث میں ایک اور پیش کر دیا فرمایا جس بندے سے کوئی مصیبت ہوگی مصیبتاں دا گھر ہے نا دنیا سکھاں ہمیشہ دا گھر ہے فرمایا آزمائش آ جاندی تکلیف آ جاندی ہے تکلیف دے اندر اللہ دا گلہ نہیں کرتا مصیبت دے اندر اللہ دا شکوہ نہیں کرتا حال دعائی نہیں مچاندا اے نہیں آندا ربا سونیا تینوں آزمائشاں جوگا صرف میں ہی لبا سا کئی مائیاں دیا نے ربا میرا گھر اجاڑ کے لبا کی یا اللہ تیرا اساں بگاڑیا کی سی اساں تیرے کیڑا موت ہوئے سن اللہ نہ رہے بھی گرے کر دیا تے جویں درانیاں جٹھانیاں آپس وچ کردیاں اللہ اکبر فرمایا مصیبت آ جاندی ہے اے اللہ دا شکوہ نہیں کرتا یا کرتی اے گلہ نہیں کرتا یا گلہ نہیں کرتی بلکہ زبان تو کی کہندے نے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضیت باللہ ربن اللہ میں تیرے رب ہوں تیرا دیاں وبالاسلام دینا تے اسلام دے دین ہوں تیرا دیاں وبمحمد نبیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے نبی ہون دے راضیاں کی مطلب اللہ تو کھا گیا پر میں راضی میں تیری رضا دے راضیاں اے الفاظ کو ادا کرتا ہے سونے نبی نے فرمایا میں قیامت والے دن سفارش کر کے تے اینا بازو پھڑ کے اپنے نال جنت وچ لے تے اللہ دی رضا تے راضی ہے تے میں اے تے راضی ہاں اینا راضی ہاں کہ میں اللہ نو لاڈ پیار نال آکھاں میں یا اللہ اے بندہ ذرا مینوں خصوصی لگدا ہے اے میرے نال اینو بڑا پیار ہے مینوں اے دے نال بڑا پیار ہے یا اللہ حکم دیو میں دا ہاتھ پھڑ کے اینو جنت وچ لے کے جاواں اللہ ذو جلال والاکرام سانو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سارے نو اپنی رضا تے راضی رہنے کی توفیق بخشے اللہ سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھن کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو مدینے دی موت نصیب فرمائے اللہ سارے نو سانو ایک جذبہ عطا فرما اللہ سانو مدینے شہر دی موت نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ